اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد و ثنا اس رب کائنات کی کہ جس نے ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں شامل کیا اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کا فیضان نصیب کیا۔ فیض سکین آفیشیل کے تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ ہر انسان اس عمر سے گزرتا ہے، اس دور سے گزرتا ہے، جی ہاں، 65 عمر والا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس عمر میں آ کر انسان کے اندر کون سی کمی آ جاتی ہے، کون سے اعضاء میں کمی آ جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے آج ہم بات کریں گے، لیکن حسب روایت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل فیض سکین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، ٹاپک کیسا لگا اور آپ کس ٹاپک پر قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، انسان کی وہ طویل عمر جس میں انسان کے تمام قوی اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں اور آدمی بالکل ہی ناقص القوت، کم عقل ہو کر بچپن کی حیت کے مثل ہو جاتا ہے اور نسیاں کے غلبے سے سارا علم بھول جاتا ہے اور اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمر انسانی کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ سورۃ النحل۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس ارذل العمر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے۔ تاریخی تجربہ ہے کہ بعض لوگ 60 برس کی عمر میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ 100 برس کی عمر پا کر بھی 65 عمر کی منزل میں نہیں پہنچتے۔ ہاں، امام قدانہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 90 برس کی عمر والے کے تمام قوی اور حواس عمل و تصرف سے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہر قسم کی کمائی اور حج و جہاد وغیرہ کے قابل نہیں رہ جاتے، اور یہ عمر، اس کی کیفیات واقعی اس قابل ہیں کہ انسان اس سے خدا کی پناہ مانگے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا وممات۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے اور کاہلی سے اور 65 عمر سے اور قبر کے عذاب سے اور فتنہ دجال سے اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس قول کو حضرت اکرمہ کا قول بتایا ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا رہتا ہے۔ ناظرین، اس بات پر بہت غور کیجیے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا رہے وہ ارذل العمر یعنی 65 عمر کو نہ پہنچے گا، اور ایسے ہی جو قرآن میں غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل بھی کرتا رہے گا وہ بھی اس 65 عمر سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کم عمر پاتا ہے، نہیں، انسان کی جتنی عمر ہوتی ہے اتنی عمر پاتا ہے، لیکن جتنی عمر ہوتی ہے قرآن کے پڑھنے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو سلامت رکھتا ہے، اس کی عقل و فہم کو سلامت رکھتا ہے۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ زندگی اور موت اور کم یا زیادہ عمر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہے کم عمر عطا کرتا ہے، جس کو چاہے طویل عمر بخشتا ہے۔ کسی انسان کو ہرگز اس میں دخل نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صابر و شاکر رہے۔ ہاں، البتہ یہ دعا ضرور کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ تھوڑی سی عمر ملے اور نیکیوں میں گزرے تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، اور اگر عمر طویل پائے مگر حسنات اور نیکیوں میں کمی آئے اور نہ کر سکے تو وہ لمبی عمر بہت بڑا خسارہ اور وبال ہے۔ اور اس کا ہر وقت دھیان رکھے کہ کسی بوڑھے شخص کی بے ادبی نہ ہونے پائے، کیونکہ ہمیشہ بوڑھوں کا اعزاز و احترام پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ناظرین کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں فقر و فاقہ یعنی اپنی غربت کی شکایت کی، تو اس بات کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا لعلک مشیت امام الشیخ، یعنی غالباً تم کسی بوڑھے آدمی کے آگے آگے چلے ہوگے، یہ اسی کی نحوست ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے قرآن پاک میں ہمارے لیے علم رکھا، ہمارے لیے ہدایت کا سامان رکھا۔ تو ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے آنے والے دن، آنے والی عمر سے ہم بیزار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔